من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحی وارواح العالمین للتراب المقدمہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وولایتہم مجمعین اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلوات بلند آواز سے محمد و آل محمد خدا بند عالم مخدوم عالمیان کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل و قادر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے سارے مومنین دعا فرمائیں خدا بند عالم بحق محمد و آل محمد حاجی شاہ صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات اس مجلس اعزاء میں تشریف فرمائیں آل محمد کا کریم خالق سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے پیر زیغم شاہ صاحب کے بھائی ہادی حسین شاہ صاحب کو جلد از جلد صحت کاملہ عطا کرے ملک محمد اکرم ممبر اوان اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین بابا کرم الہی اور ان کے خاندان کے جملہ مرحومین کی پروردگار مغفرت فرمائے امام حسین علیہ السلام ہر علی کے دوست کو سلامت رکھے سامعین گرامی قدر پروردگار عالم اس کی کو رکھا پروردگار عالم انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجتا رہا آخر میں آخری نبی کو بھیجا دین مشکل تھا اس لیے اس نے 12 مشکل کشا ساتھ بھیج دیے دین جید تھا اس لیے اس نے 12 سید ساتھ بھیج دیے دین ایمان تھا اس لیے اس نے کل ایمان کو ساتھ بھیج دیا کہ جتنا بھی مصطفیٰ کا دین ہے اس کے اللہ نے 12 وارث بنائے اور ان 12 کی سرداری بھی ابو طالب کے بیٹے علی کے ساتھ رکھی لفظ سردار پوری کائنات میں جس ہستی کے ساتھ جڑتا ہے اس بادشاہ کا نام علی ہے جس کے پاس جتنا کمال ہو اتنا اس سے حسد زیادہ ہوتا اتنی اس سے مخالفت زیادہ ہوتی امیر المومنین یعصوب الدین غیاث المستغیثین کائنات کا ہادی دارین کا بادشاہ وارث منبر رسول زوج بطول مولود حرم نفس پیغمبر والد شبیر و شبر اللہ نے جتنے فضائل میرے بادشاہ کو عطا فرمائے اتنے کائنات میں کسی کو نصیب نہ ہو سکے حد ہو گئی کہ نبیوں کا سلطان پیغمبر اعظم کائنات کا سب سے بڑا نبی محبوب الہ العالمین بھی فرمائے
کہ یا علی اللہ نے 6 فضیلتیں خالقی جس میں سے 3 فضیلتیں آپ کو عطا فرمائیں اور 3 فضیلتیں مجھے عطا فرمائیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی جو 3 فضیلتیں میری ہیں ان میں تو برابر کا شریک ہے، اور جو 3 فضیلتیں تیری ہیں اللہ نے وہ مجھ محمد کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ جاگتے آنا نیاز ہوتا، ابتدا ہے، تمہید ہے، کسی منزل تک جانا چاہتا ہوں۔ شیعہ سنی کتابوں کی ذمہ داری سے، کیونکہ سارے مسلمان تشریف فرمائے، یا علی اللہ نے 6 فضیلتیں خالق فرمائی، ان میں سے 3 آپ کو عطا کی، 3 مجھے عطا کی۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو 3 فضیلتیں میری ہیں اے علی تو ان میں برابر کا شریک ہے، اور جو 3 فضیلتیں آپ کی ہیں اللہ نے وہ مجھے بھی عطا نہیں فرمائی۔ علی نے پیغمبر اعظم کے قدموں پہ ہاتھ رکھا اور عرض کی یا رسول اللہ پہلے وہ 3 فضیلتیں ارشاد فرمائیے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور مجھے بھی ان میں شریک رکھا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی اللہ نے مجھے کوثر کا مالک بنایا، ساقی کوثر تم ہو۔ امام حسین اللہ نے مجھے کوثر کا مالک بنایا، ساقی کوثر تم ہو۔ اللہ نے مجھے علم عطا کیا، علم بردار تم ہو۔ اللہ نے مجھے جنت اور جہنم کا مالک بنایا، تقسیم کرنے والے تم ہو۔ اس لیے پیغمبر فرماتے ہیں یا علی انت قسیم الجنت والنار، علی تو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا۔ مامون الرشید نے میرے 8ویں امام سے کہا مولا مجھے سمجھ نہیں آتی اکیلا علی اتنی دنیا میں جنت اور جہنم کیسے تقسیم کرے گا؟ اتنی مخلوق ہوگی، اتنی ساری مخلوق میں اکیلا علی جنت اور جہنم کیسے تقسیم کرے گا؟ مجھے یہ حدیث سمجھ نہیں آئی۔ امام فرماتے ہیں تجھے ایک اور حدیث سناؤں؟ اسے کہا مولا ارشاد فرمائیں۔ امام رضا نے فرمایا کہ میرا نانا فرماتا ہے یا علی حبوں کا ایمان بغض کا نفاق، علی تیری محبت ایمان ہے، تجھ سے بغض منافقت ہے۔ اسے کہا مولا یہ حدیث تو بڑی آسان ہے۔ امام نے فرمایا تیری سمجھ میں نہیں آیا، جنت اور جہنم تقسیم تو ہو گئے، ہائے ہائے بھئی مومن جنت میں جائیں گے، منافق جہنم میں جائیں گے۔ اور کیونکہ ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں اس لیے حضرت عمر کا فرمان پڑھتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ منافقون نازل ہوا کہ میرے حبیب تیری مسجد میں بھی منافق ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے پہچان مشکل تھی۔ سارے مسجد میں آتے ہیں، سارے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سارے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھے، محمد رسول اللہ بھی پڑھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ منافق ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ تو حضرت عمر کا فرمان سوائے محرقہ میں برادران اہل سنت کی کتاب میں ہے کہ وہ فرماتے کننا نعرف منافقن ببغض علی ابن ابی طالب۔ شہید محسن نقوی کے 4 مصرے پڑھتا ہوں، انہوں نے اسی بات کا ترجمہ 4 مصروں میں کیا۔ فرماتے ہیں میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں، مولا تمہیں سلامت رکھے، میں ذکر مرتضی سے لذت عرفان لیتا ہوں، نظر کی کیفیت ہر ایک پل میں جان لیتا ہوں، دل مومن مچلتا ہے منافق اور جلتا ہے، علی کے نام سے کھوٹا کھرا پہچان لیتا
میرے بادشاہ کا نام کسوٹی ہے. حیدری. ہر دور کے منافق کی موت کا نام ذکر علی ہے. علی کا ذکر مجلس میں آ جائے منافق جل جاتا. علی کا ذکر نماز میں آ جائے منافق جل جاتا. کیونکہ مومن اور منافق کی پہچان ہے. ابو طالب کا بیٹا علی. امیر المومنین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب وہ 3 فضیلتیں ارشاد فرمائیں جو اللہ نے مجھے عطا کی اور آپ کے فرمان کے مطابق آپ کے پاس بھی نہیں. مسکرا کے پیغمبر نے فرمایا یا علی اللہ نے تجھے مجھ جیسا سسر عطا کیا. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ جو بندے حیران تھے کہ علی کی کون سی فضیلت ہے جو مصطفیٰ کے پاس نہیں. اللہ نے تجھے مجھ جیسا تیرا سسر میں مصطفیٰ تے میرے سورے اللہ نے تجھے مصطفیٰ جیسا سسر عطا فرمایا. ایسا سسر کسی نبی کا بھی نہیں. پھر فرمایا اللہ نے تجھے زہرا جیسی ہمسر عطا کی. سلامت رہو آباد. ایسی زوجہ کائنات میں کسی کی نہیں. پھر فرمایا اللہ نے تجھے حسن حسین جیسے بیٹے عطا کیے. ایسے بیٹے کسی نبی کے بھی نہیں. جو فضیلتوں کا مرکز ہو اس بادشاہ کا نام علی. اور جس کے پاس فضیلتیں ہوں اس سے بڑے لوگ جلتے ہیں. ایک بچہ ہر سال کلاس میں فرسٹ آئے. جتنے پڑھائی والے بچے ہیں وہ اس سے دوستی کریں گے کہ ہم پتہ کریں کہ یہ کیسے محنت کرتا ہے. جتنے جاہل ہیں وہ اس سے حسد کریں گے. جاہل کی ایک نشانی اور بھی ہے. یہ جتنے علم کے دشمن ہوتے ہیں تعلیم کے دشمن یہ کتاب سے محبت کرتے ہیں استاد سے دشمنی. سید زیادہ میری تائید کرے کتاب سے بڑا پیار. پہلے دن کورس آئے کور چڑھا رہا. بڑی محنت کر کے نام طالب علم کلاس فلانی ہے کہ نہیں. استاد کا دشمن. کیونکہ سکول سے بھاگے تو کتاب کچھ نہیں کہتی. جتنے سکول سے بھاگتے رہے ہیں انہیں یاد ہوگا. گھر کہہ کے گیا السلام علیکم پڑھن چلے ہیں تو نستا تھا نہیں سکول. پریشان ہو گئے تو میں سمجھے میرے انج ہے کہ نہیں. اب سارا دن پتہ نہیں آپ گلی ڈنڈا بچے کھیلتے ہیں کہ نہیں کھیلتے. کھیلتے نہیں. بستہ ٹنگیا درخت تھے تے جوان تھلے. کتاب کسی کو کچھ نہیں کہتی. استاد چھوڑتا نہیں. اس لیے نالائقوں کو کتاب پیاری لگتی ہے. وہ جو دنیا کا سب سے بڑا نالائق تھا اس نے سب سے بڑے استاد کے سامنے کہہ دیا مجھے کتاب کافی ہے. اللہ ہماری فوج کے افسران کو سلامت رکھے. کئی یہاں پر مجلس میں بھی موجود ہیں. بارڈر پہ فوجی ہوتا ہے کتاب نہیں. بندہ کتاب میں لکھ کے رکھ دے کہ یہ ہمارا بارڈر ہے اور فوجی کھڑا نہ کرے. جنہیں یہ مثال سمجھ نہیں آئی انہیں پھر سمجھاتا ہوں. بندہ دوائی لینے جائے ڈاکٹر کی بجائے کرسی پہ کتاب پڑھی ہو اس میں ساری دوائیاں لکھی ہوئی ہوں. بندہ اس سے کہے علاج کرو جی
تھانے میں تھانے دار صاحب کی بجائے قانون کی کتاب رکھ دی جائے، نظام چلے گا؟ جج صاحب کی جگہ کتاب پڑھی ہو، نظام چلے گا؟ وارڈن کی جگہ کتابیں کیوں نہیں رکھتے چوکوں میں؟ جب وارڈن کے بغیر ٹریفک کنٹرول نہیں ہوتی کتاب کافی نہیں، جب جج کے بغیر قانون نافذ نہیں ہوتا کتاب کافی نہیں، جب ڈاکٹر کے بغیر دوا نہیں ملتی کتاب کافی نہیں، اسی طرح تجھے علی کے بغیر قرآن کافی کس طرح سے ہوگا؟ سامعین گرامی قدر، اس لیے دنیا میں ایک اصول ہے کہ اللہ نے کتاب کے ساتھ وارث بھیجے۔ سورہ فاطر سے پڑھتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے قرآن کے وارث چنے۔ اللہ نے وارث الیکشن سے نہیں بنائے، پبلک کے ووٹوں سے نہیں۔ 1.25 لاکھ نبی ہیں، کوئی ایک نبی بتا جو الیکشن سے بناؤ، کوئی ولی بتا جو ووٹوں سے بناؤ کہ جسے زیادہ پڑ جائے وہ ولی ہے۔ خدا چنتا ہے، اس نے قرآن کے وارث چنے، اور وارث ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے نا تو وہ 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ نبی نے کوئی انوکھا کام نہیں فرمایا کہ 2 چیزیں چھوڑ کے گئے، ہر کوئی 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، ایک بولنے والی، دوسری نہ بولنے والی۔ بھائی بھینس چھوڑ کے مرے گا تو وہ نہ بولنے والی، بیٹا چھوڑے گا تو وہ بولنے والا، مکان نہ بولنے والا، بیٹا بولنے والا۔ بتاؤ کون کس کا مالک بنتا ہے؟ نہ بولنے والا مالک بنتا ہے یا بولنے والا؟ بھائی مکان نہیں بولتا، بیٹا بولتا ہے، بیٹا وارث، مکان ورثہ۔ نبی بھی 2 چیزیں چھوڑ کر گیا، نہ بولنے والا قرآن، بولنے والا علی۔ اور وارث وہ ہوتا ہے جو ورثے سے افضل ہو۔ وارث ہمیشہ ورثے سے افضل ہوتا ہے۔ مکان افضل نہیں، انسان افضل، پیسہ افضل نہیں، انسان افضل۔ پوری کائنات میں کوئی ایک بندہ لے کر آؤ جو تیرے پاس اور تو دعویٰ کرے کہ یہ میرا پیر قرآن سے افضل ہے۔ پوری دنیا کو دعوت ہے، کوئی بندہ ایک پیر لے کر آئے جس کے لیے دعویٰ کرے کہ یہ میرا پیر ہے اور یہ قرآن سے افضل ہے۔ دنیا کے پاس ایک بھی نہیں، میرے پاس 14 ہیں۔ میرا دعویٰ ہے میرے سارے کے سارے قرآن سے افضل ہیں۔ جو بندے چپ ہے دلیل وہ دینے لگا ہوں جسے کائنات میں کوئی توڑ بھی نہیں سکتا۔ ایک پیر لے آ جو نعوذ باللہ قرآن پر پاؤں رکھ کے دکھائے، ادھر پیر رکھے گا ادھر کافر ہو جائے گا۔ مہر نبوت پر قرآن لکھا ہوا ہے، کبھی علی کندھے پر، کبھی حسن کندھے پر، کبھی حسین۔ جاؤ، کبھی میرا مولا علی رسول کے دوش پر، کبھی حسن حسین رسول کے دوش پر۔ پیغمبر کے کندھوں پہ مہر نبوت، مہر نبوت پہ لکھا ہوا قرآن۔ مدینہ کی گلی میں 2 شہزادے، یعنی ایک افق سے 2 چاند طلوع ہو رہے تھے۔ جسے نہیں سمجھ آئی فکرہ بدلتا ہوں، نبوت والی ایک انگوٹھی میں امامت والے 2 نگینے جڑے ہوئے تھے۔
ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف. نبی نے گھر کے اندر سیر نہیں کرائی. کئی بندے کہتے ہیں جی مجلس عبادت ہے تو چار دیواری کے اندر کرو, بازار میں کیوں آتے ہو؟ میں نے کہا اپنے نبی کی سیرت دیکھ. اگر حسن حسین کو اٹھا کر نبی گھر کے اندر سیر کرواتا رہا تو مجلس بھی اندر ہونی چاہیے. اور اگر نبی مدینے کے بازاروں میں آ گیا پھر سنت مصطفیٰ ہے, بازاروں میں آؤ حسین کا ذکر کرو. لیکن بندوں کو حسین کا ذکر اچھا کیوں نہیں لگتا؟ یہ آپ کے گاؤں کے قریب ایک سپوت گزرا ہے پاکستان کا, شہید میجر عزیز بھٹی. میرا ارادہ بنا کہ میں لاہور میں عزیز بھٹی کی شان میں جلسہ کرواؤں. کوئی روکے گا؟ جنہیں چپ بیٹھے ہو. میرا ارادہ بنا میں کسی روڈ کا نام عزیز بھٹی روڈ رکھ دوں. کسی کو اعتراض ہوگا؟ اور یہی کام میں دلی میں جا کے کروں. نہ مجھے کوئی جلسہ کرنے دے گا, نہ کوئی سڑک کا نام رکھنے دے گا. پتہ چلا کہ جو جس کا ستیہ ناش کر دے وہ اسے اچھا نہیں لگتا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اب جو یزید کا رشتہ دار ہو اسے حسین کا ذکر کیسے اچھا لگے؟ عزیز بھٹی پاکستان کا محسن ہے, انڈیا کی اس نے ناک کاٹ کے رکھ دی. انہیں کیسے اچھا لگے گا؟ آواز جاندی تو نہیں جی, کام شروع ہی نہ ہو جائے جی. آل محمد آپ کو سلامت رکھے. کیونکہ سامعین گرامی, اس بارڈر پہ دو بندے لڑے تھے بڑی بہادری سے. ایک کا نام تھا عزیز بھٹی, ایک کا نام تھا کرنل شفقت عباس بلوچ. شفقت عباس بلوچ کو تمغہ ملا تھا سیویئر آف لاہور, کہ اس نے لاہور کو بچا لیا. اور آل محمد کی قسم, میں نے کرنل صاحب سے لاہور میں پوچھا تھا, تھوڑی سی فوج تھی آپ کے پاس, انڈیا ڈرتا رہا پتہ نہیں کتنی فوج ہے, یہ ہوا کیسے؟ حضرت عباس کا علم کھڑا. کرنل صاحب نے کہا میں صرف نعت علی پڑھتا رہا. آل محمد آپ کو سلامت, میں صرف نعت علی پڑھتا رہا. دو بندوں کے نام گئے تھے, دو بندوں کے نام نشان حیدر کے لیے. ایک نام گیا عزیز بھٹی شہید کو, ایک کرنل شفقت عباس بلوچ کو. نشان حیدر وہ تمغہ ہے جو سپاہی کو بھی مل سکتا ہے, اور ملا بھی ہے. سوار محمد حسین سوار ہے, سپاہی ہے, جرت اور بہادری دکھائی, نشان حیدر ملا. یہ جو فکرے کہہ رہا ہوں اس کا ثواب پہنچے جنرل ایوب کی روح. میرے مذہب میں تعصب نہیں, میرے مذہب میں فراخ دلی, جس کی اچھی بات ہو ہم اسے قبول کرتے. یہ جو فکرہ میں پڑھ رہا ہوں اس کا ثواب عزیز بھٹی کی روح کو پہنچے, اس کا ثواب کرنل شفقت عباس کو پہنچے, خاص کر میں جنرل ایوب کو پہنچے. جنرل ایوب نے شفقت بلوچ کا نام ریجیکٹ کر دیا, عزیز بھٹی کے لیے اپروول دے دی. بندوں نے کہا جناب عزیز بھٹی بے شک شہید ہو گیا, لیکن شفقت بلوچ کا کارنامہ زیادہ ہے. 17 دن لڑتا رہا, بھوک پیاس سے لڑتا رہا, لاہور بچا لیا, ہندوستانی فوج کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا. لیکن ایوب نے کہا کہ میں یہ عہدہ, یہ اشان, یہ خطاب, یہ تمغہ نشان حیدر زندہ کو نہیں دوں گا. اس کے لیے مرنا شرط ہے.
جو افسر بیٹھے ہو ان سے تصدیق کرنا، جس کا دل کرے بعد میں تصدیق کرتے رہنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میں زندہ کو اس لیے نہیں دیتا کہ آج میں اسے نشان حیدر دے دوں، اگلی کسی جنگ میں بھاگ گیا تو علی کی توہین ہو جائے گی۔ مل کے حیدری، آج میں اسے یہ تمغہ دے دوں، اگلی کسی جنگ میں بھاگ گیا تو علی کی توہین ہو جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ 65 کا بہادر 71 کا بزدل ہو۔ بھائی 65 میں بہادر بنے، 71 میں بزدل ہو جائے، 71 میں وہ گرفتار ہو جائے جسے نشان حیدر ملا ہو۔ اور دوسرا فکرہ، اس کا سبب محمد علی جناح کو، جس کی دادی نے ذوالجناح کے آگے منت مانگنی تھی، کیونکہ قائد اعظم سے پہلے اس کے 11 بھائی، 11 چچا، پونجا جناح کے 11 بھائی پیدا ہو کے مر جاتے تھے۔ 11 بھائی پیدا ہوئے اور مر گئے۔ اس نے رو کے ذکر کیا، ہمسائی نے کہا ذوالجناح کے آگے بیٹا مانگ۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اسے جا کے منت بانی، ذوالجناح کے صدقے میں بانی پاکستان کی نسل بچی۔ جناح اسی لیے کہتے ہیں ذوالجناح سے جناح ہے، اور پاکستان کا نام پنجے تنے پاک سے پاکستان ہے۔ اور یہ 14 اگست کو 12 بجے بنا۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ کو؟ جس بندے نے قرآن کے حاشیے پہ لکھوانا ہو لکھوا لے۔ آپ کو پتہ یہ کھڑا ہے ذات میں انڈیا، اس کی 15 اگست کیوں ہے اور یہ 14 کیوں ہے؟ دونوں اعلان ایک ٹائم پہ ہوئے تھے، دونوں کی آزادی ایک ہی وقت میں تھی، لیکن ان کی 15 ہے، ہماری 14، کیونکہ ان کا ٹائم آدھا گھنٹہ آگے تھا۔ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ یہاں 12 جب بج رہے تھے تو وہاں ڈیٹ تبدیل ہو گئی تھی، لہذا 14 تاریخ کو 12 بجے 12 اور 14 کے صدقے میں یہ پاک وطن بنا۔ اور 1948 میں اپنی وفات سے 2 مہینے پہلے محمد علی جناح GHQ گئے اور ایک قانون بنایا قائد اعظم نے، جسے کوئی نہیں مٹا سکتا، آج بھی فوج میں موجود ہے، کہ جب 23 مارچ کو 14 اگست کو پاکستانی فوجی دستے کو جو علم اٹھاتا ہے، اور وہ سپیشل فورس ہوتی ہے، وہ عام فوج نہیں ہوتی جو علم اٹھاتے، ان میں بھاگنے والے کا کوئی چانس نہیں، اس میں بھگوڑے کی کوئی جگہ نہیں، کیونکہ علم اسے دیا جاتا ہے جو بھاگنے والا نہ ہو۔ اس لیے تو پیغمبر نے خیبر میں کہا تھا کہ کرار کو دوں گا۔ قائد اعظم نے ایک عبارت بنائی جو آج تک پاکستانی فوج میں عمل درآمد ہوتا ہے، کہ جب علم دیا جائے گا دستے کے سربراہ کو تو یہ فکرے کہہ کے دیے جاتے ہیں کہ میں یہ علم تیرے حوالے کر رہا ہوں اس سنت پیغمبر کے مطابق جس طرح نبی نے خیبر میں حیدر کو نعرہ حیدری۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ تو سامعین گرامی قدر، اس منزل فکر میں ہر بندے کو دعوت فکر ہے۔ علی سے جلنے والے لوگ 2 بندے تھے جن پر براہ راست علی کے فضائل کا اثر ہو رہا تھا۔ ایک فضائل کا اثر
ایک پہ تلوار کا اثر. پیغمبر کے دروازے ہیں، مسجد نبوی میں لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں. تبرک کے طور پہ ہر کسی نے اپنا دروازہ اللہ کے گھر میں کھولا ہوا برکت حاصل کرنے کے لیے. نبی نے فرمایا دروازے بند کرو سوائے علی کے. ایک بڑا قابل بزرگ آیا، اس نے کہا میں کھڑکی رکھ لوں. حضور نے فرمایا بند کر. بندہ بڑا تیز آئی تو بڑا ہوشیار آئی. اس نے کہا یا رسول اللہ پھر ایک مہربانی کریں، نکا جی آئی میں سوراخ تاکہ میں آپ کو آتا جاتا دیکھ سکوں. حضور نے فرمایا نہ دروازے میں نے بند کروائے ہیں نہ علی کا مرضی سے کھلوایا ہے. تمہارے دروازے رحمان نے بند کروائے، علی کا دروازہ خدا نے کھلوایا. ایک علی کا دروازہ کھلا رہا. کتنا بے غیرت ہے وہ ملا جو شیعہ کہلوا کے بھی کہے کہ ہم جیسے تھے. جس کا دروازہ اس کے گھر میں کھلتا ہو، جس کی آنکھ اس کے گھر میں کھلتی ہو، جس کی آنکھ اس کے گھر میں بند ہوتی ہو. بندوں سے تو اس کی تجارت ہوئی نہیں. علی نے جب سودا کیا رحمان سے، انگوٹھی بیچے ولایت خرید لے، نیند بیچے مرضیہ خرید لے، ضربت کے بدلے ساری عبادت خرید لے. جو فرش پر آئے بندے دیکھیں اسے مانے اسے، بندے دیکھتے اسے مانتے اسے. جس کی گفتار کا نام قرآن، جس کے کردار کا نام اسلام، جسے جس نے دیکھا خدا سمجھا. کائنات میں وہ بندہ نہیں گزرا جس کے دل میں علی کے بارے میں یہ شک نہ آیا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسا معجزہ پروردگار. دروازہ کھلا رہے تو کوئی جل گیا. ایک بندہ سورہ برات کی تبلیغ کرنے نکل گیا، آدھے رستے سے مصطفیٰ نے واپس بلایا. بندہ غصے ہو کے کہتا ہے مجھے واپس کیوں بلایا؟ مصطفیٰ فرماتے میں نے نہیں بلایا. وہ کہتا یا خود جا یا اسے بھیج جو تجھ جیسا ہو. ہجرت کی رات آئی تو بستر پہ علی کو سلایا. شادی کی بات آئی تو تارا علی کے دروازے پہ اترا. بھائی بنانے کی بات آئی تو علی کا بازو پکڑ کے بلند کیا. غدیر آیا تو علی کی ولایت کا اعلان ہوا. دوسرا بندہ وہ ہے جسے بدر میں علی سے مار پڑی، پھر احد میں علی سے مار پڑی، پھر خندق میں علی سے مار پڑی. ساری زندگی ذاکروں کا امتحان لیتے رہنا. اس فکرے میں مجمع کا امتحان ہے. معرفت علی نے دی ہے. ایک کو علی سے فضائل کی مار پڑتی رہی، ایک کو علی سے تلوار کی مار پڑتی رہی. بس جسے تلوار کی مار پڑتی رہی اس کا بیٹا علی سے لڑنے آ گیا. جسے فضائل کی مار پڑتی رہی اس کی بیٹی علی سے لڑنے. سلامت رہو. علی 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 علی. جلنے والے جلتے رہے، جلنے والے جلتے رہے. اس لیے ایک شاعر نے کہا تھا جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر، جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر. عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ. پھر کوئی اور راستہ نہ ملا
پھر مولویوں نے ایک درمیانہ رستہ بنا، وہ کہا علی کا مقدر بڑا تیز تھا۔ وہ کیویں؟ اور جی 39 دن صحابہ کرام بڑا لڑے، اور اتنا لڑے اتنا لڑے اتنا لڑے، 40ویں دن علی کی باری آئی۔ علی نے آندے ہی پوچھیا کمزور جگہ کیڑی ہے؟ انہوں فرمایا دروازہ۔ علی نے ہاتھ لایا تو ڈگ پہ۔ 39 دن بزرگ لڑتے رہے دروازے سے۔ علی کا مقدر بڑا تیز ہے۔ ایک مولوی جی میں تقریر سنی، انہوں نے کہا علی نے تو پکیاں پکائیاں لبدیاں رہی ہیں۔ پھر ایک اور مولوی بولا، اسے کہا علی کی ماں تو کعبے میں آئی تھی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ بتوں کے آگے دعا مانگنے، مقدران دا تیز ہے علی، اتھے ہی ولادت ہو گئی۔ میں نے کہا دشمن اہل بیت کان کھول، میں اپنی اوقات کے مطابق اپنے بادشاہ کے فضائل گنواتا ہوں، تو مجھے بتا کہ کون کون سی چیز علی کو مقدر کی وجہ سے ملتی رہی۔ ماں گھر میں بیٹھی تھی، کعبے میں آ گئی، لکھ علی کا مقدر۔ ایسے موقع پہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کعبے میں ہوتی تو گھر آ جاتی، وہ اپنے گھر سے اٹھی کعبے میں آ گئی، علی کا مقدر۔ دیوار میں در بن گیا، علی کا مقدر۔ دیوار ٹوٹ جائے تو چھت گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میں نے عالم تصور میں علی کی والدہ گرامی سے پوچھا، بی بی جب دیوار ٹوٹی تھی تو آپ ڈر کے بھاگی کیوں نہیں؟ تو سب چپ کرو تو جنریٹر داد دے سی انشاءاللہ۔ صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، محمد و آل محمد۔ آواز آ رہی ہے سر؟ بھائی دیوار ٹوٹ جائے تو چھت گرنے کا، بولو اتھے کوئی خطرہ نہیں، دیوار گر جائے چھت گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے علی کی والدہ گرامی سے عالم تصور میں پوچھا، دیوار گر رہی تھی تو آپ ڈر کے بھاگی کیوں نہیں؟ الٹا اندر چلی گئی۔ عجب نہیں، علی کی ماں فرمائے میں فرار کی ماں نہیں ہوں، حیدر کرار کی ماں۔ فرار کی ماں ہوتی تو ڈرتی۔ یہ اللہ نے علی کو کعبے میں کیوں بھیجا؟ قرآن سے آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، کرو۔ محمد و آل محمد بلند صلوات۔ اللہ نے میرے مولا کو کعبے میں کیوں بھیجا؟ اپنی توحید بچانے کے لیے۔ مریم کو کہتا ہے چلی جاؤ، علی کی ماں سے کہتا ہے آ جاؤ۔ غور ہے یا نہیں؟ اب وہ مریم پلی خدا کے گھر، اور این موقع پہ اسے کہتا ہے چلی جاؤ، اور علی کی ماں تھی ابو طالب کے گھر، اسے کہتا ہے آ جاؤ، کیونکہ مریم کا بیٹا اللہ کے گھر میں آ جاتا تو توحید کو خطرہ تھا، کیونکہ لوگ اسے کہتے تھے خدا کا بیٹا۔ اگر وہاں آ جاتا تو لوگ کہتے جس کا بیٹا ہے اسی کے گھر آیا۔ علی کی ماں کو کیوں بلایا؟ کہ علی کو دنیا سمجھتی ہے خدا، فرمایا میرے گھر میں آ تاکہ دنیا کہے کہ علی اللہ کے گھر پیدا ہوا، تاکہ پتہ چلے اللہ اور ہے علی اور۔ پھر حدیث ہے کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، جو پالنے والوں کا مذہب وہی بچے کا مذہب۔ یہودی ہو، یہودیوں کے گھر کوئی پیدا ہو،
تو یہودی کہلائے گا، عیسائیوں کے گھر آ جائے عیسائی، کوئی بندہ مذہب تبدیل کرے تو دوسرے اس پہ نظر رکھتے ہیں کہ جمعہ اتھے اتوں ساڑھے وچوں ہوئی۔ اب علی آیا تھا کعبے میں، وہ لاکھ کہتا رہا میں بندہ ہوں، نصیری ایک دوسرے کو کہتے رہے وچوں ہوئی۔ تو سمجھ آئی اور ہے یا نہیں؟ اب کیونکہ آیا ہے رحمان کے گھر، آیا ہے قدیر کے گھر، اور پیغمبر جب اٹھا کے چلے بندے پوچھتے تھے کدے تے گئے؟ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ بارڈر کا علاقہ ہے، یہاں بھی رواج تو ہوگا، بچہ سونا ہوئے تھے نانکیاں تھے، فارغ الملت ہوئے تھے چاچیاں تھے۔ ساری ماما یہ آکھ دی ہے نا، او چندہ ماموں، آج تک کسے چندہ چاچو نہیں آکھیا تھا۔ جنہیں چوپے نو متاثرین ہی چنا۔ چاند کو کیا کہتے ہیں؟ ماموں، سونا نانکیاں تھے، یہ کوجو ہوئے تھے، کوئی میں بری حرکت کرو اے ہو بہو چاچے دے گئے۔ پیغمبر اعظم سے دنیا پوچھتی رہی یا رسول اللہ آپ کا بھائی کس میں گیا؟ اور مصطفیٰ چپ۔ اللہ کی آواز آئی میرے حبیب نے اس سے پہلے کوئی میرے گھر میں آیا نہ اس کے بعد کوئی آئے گا، تو چپ کیوں ہے، بتاتا کیوں نہیں؟ مصطفیٰ نے عرض کی پروردگارا بچہ یا نانکوں میں جاتا ہے یا دادکوں میں جاتا ہے، اگر یہ پیدا ہوتا ابو طالب کے گھر تو میں بتاتا کہ اس کی ناک ہاشم کی طرح ہے، چہرہ مناف کی طرح ہے، لیکن تو لے آیا ہے اپنے گھر، اب میں کیسے بتاؤں کہ کان کس کی طرح، آنکھ کس کی طرح، ناک کس کی طرح؟ آواز قدرت آئی میرے حبیب کہہ دے ہو بہو گھر والے پہ گیا ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا تمہیں ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ کہہ دے ہو بہو گھر والے پہ گیا ہے، ہاتھ ید اللہ ہے، آنکھ اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ ہے، زبان لسان اللہ ہے، جو اس کا ذکر سن کے خوش ہو وہ رحمت اللہ ہے، جو جل جائے وہ لعنت اللہ۔ سلامت رہو۔ ایسی نصیریوں نے زیادہ پی لی غدیر کے اندر، آج تک چڑھی ہوئی۔ میں میر انیس کے بعد چلی 6 مصرے پڑھتا ہوں، میں نے اس پہاڑ کو 4 دفعہ جا کے دیکھا ہے، بڑی مشکل سے، اس میں 2.25 گھنٹے لگتے ہیں چڑھتے چڑھتے، وہ بھی سائیاں کاٹ کاٹ کے۔ میر انیس فرماتے ہیں اب بھی نصیریوں میں یہ طریقہ ہے روا، لے جاتے ہیں وہ کوہ پہ پیدا ہو جو بچہ اور پھینکتے ہیں اس کو یہ کہتے ہی برملا مر جا اگر خدا کا ہے، بچ جا جو علی کا۔ جسے زبان اللہ نے دی ہے وہ بندہ بولے گا۔ اب بھی نصیریوں میں یہ طریقہ ہے روا، لے جاتے ہیں وہ کوہ پہ پیدا ہو جو بچہ اور پھینکتے ہیں اس کو یہ کہتے ہی برملا مر جاؤ اگر خدا کا ہے، بچ جا جو علی کا۔ بچے کو موت آئے گی ڈرتا نہیں کوئی، اور نام کا اثر ہے کہ مرتا نہیں کوئی۔ مانا تو میں سلام دوں، بچے کو موت آئے گی، بچے کو موت آئے گی ڈرتا نہیں کوئی، اور نام کا اثر ہے
وہ کعبے میں آئے تو توحید بچتی ہے. وہ ساری زندگی صرف ایک رات سویا، وہ بھی توحید بچانے کے لیے. نہ سوتا تو نشیریوں کی دلیلوں میں اضافہ ہو جاتا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اللہ کی صفت ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نیند نہیں آتی. ادھر یہ نہیں سوتا. اللہ نے کہا میرے حبیب جتنی مہنگی ہوئی میں خرید لوں گا، اسے سلا. سلامت و آباد. جتنی مہنگی ہوئی میں خریدوں گا، اسے سلا تاکہ میں لا شریک رہوں. جس کی نیند محمد کی جان کی قیمت ہو، جس کا سونا مصطفیٰ کی زندگی کی ضمانت ہو، وہ سو گیا. کیونکہ خود میرے مولا علی نے پوچھا تھا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ میں کہتا یا رسول اللہ، علی نے پہلے تو آپ سے کبھی کچھ نہیں کہا، کیا کیوں کب اگر مگر چونکہ چنانچہ. علی کی ووکیبلری میں یہ لفظ ہی نہیں. علی یہ کر، جی حضور. بدر فتح کر، جی جناب. احد فتح کر، لبیک یا رسول اللہ. خندق میں چلا جا، لبیک یا رسول اللہ. 4 بیٹے ہوں تو وراثت سارے لیتے ہیں، کام بھی سارے کر دیں. کوئی اور بندہ دکھا جسے نبی نے کوئی کام کہا ہو یا کسی نے کچھ کیا ہو، سارے کام کرے علی. میں نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا یا رسول اللہ، یہ علی آپ سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ مجھے رات سمجھ میں آ گیا. ہجرت کی رات نبی کی جان کو خطرہ تھا. علی نے پوچھ کے مہر لگا دی کہ نبی کی جان سونے والے نے بچائی ہے، رونے والے نے نہیں بچائی. بس سامعین گرامی قدر، میرے بادشاہ علی نے شادی کی، نہ کرتا تو توحید کو خطرہ تھا. بڑی توجہ. نبی فرماتے لولا علی لما لفاطمہ کفوا آدم بغیر ہی، اگر علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کف نہ تھا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد، اس کا کوئی کف نہیں. علی نہ ہوتا تو عرش پہ اللہ کا شریک نہیں تھا، زہرا زمین پر لا شریک تھی. علی کی مہربانی ہے جو ہم سر زہرا بنو، اس کی توحید محفوظ ہو گئی. سامعین گرامی قدر، پوری دنیا میں آپ ان بندوں کو دیکھیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا. مانا کسے؟ بارڈر کراس کر جاؤ، کرنا نہیں، مثال دے رہا ہوں. وہ سانپ کو خدا سمجھتے ہیں، ناگ دیوتا. اللہ کو چھوڑنے کی واحد وجہ ہے خوف. سانپ سے ڈرتے گئے، خدا مان لیا. ایک دو بندوں کو ڈانگ مار گیا سانپ. انہوں نے پنڈت سے جا کے پوچھا سناؤ پنڈت جی ایک ہی راز ہے. آگے پنڈت جاہل تھا، اس نے کہا موت دے گیا ہے، زندگی بھی یہی دیتا. انہوں نے کہا بچنے کا طریقہ خوش آمد کرو تاکہ کچھ نہ کہے. تو منت سے جڑ گئے، تو ہی تو ہے، ہمیں کچھ نہ کہنا. سبحان اللہ. کوئی بندے پہاڑی علاقے سے گزرے، اوپر سے پتھر گر گئے، 10-12 بندے مر گئے. انہوں نے کہا موت دی ہے، زندگی بھی یہی دیتا. انہوں نے کنکر کو شنکر مان لیا. بہت تراشے، تو ہی تو. توجہ ہے یا نہیں؟ اب اس کے بعد جناب سورج کو گہن لگ گئے. بندوں نے دیکھو آ کی
ساتھ کوئی جاہل کھڑا تو اس نے کہا ناراض ہو گیا، اے نہیں چھڑ دو۔ کیسے بچیں؟ خوشامد کرو، تو ہمارا رب ہے۔ کسی بندے نے دیکھا تارا ٹوٹ کے گر رہا ہے، وہ پنچایت لا کے بہ گیا، اے جتھے ڈگے ہونے اتنے کچھ بچے ہونے، انہیں کہا آج اتھے ڈگے کل ساڑی واری، انہیں کہا کوئی بچن کا طریقہ ہونے کا ہاتھ بنو دے کے، انہیں تارے کو خدا مان لیا۔ پھر فرعون، نمرود، شداد آئے، یہ تینوں جھوٹے خدا۔ اللہ نے اپنے مقابلے پر اتنے ہی بنائے، میرا قصور کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں خدا مانو، ہاتھ میں سوٹی ڈنڈا اٹھا کے طاقت کے زور پہ انسانوں کو خدا منوانے لگے۔ اب ایک دفعہ لائن پھر سنو، بندوں نے اللہ کو چھوڑا، سانپ کو خدا مانو، اللہ کو چھوڑا، پتھر کو خدا مانو، اللہ کو چھوڑا، سورج کو خدا مانو، اللہ کو چھوڑا، ستارے کو خدا مانو، اللہ کو چھوڑا، انسانوں کو خدا مانو۔ اکیلے ابو طالب کے شیر ببر نے ہر جھوٹے عقیدے کو پاش پاش کر دیا، جھولے میں کلے اشتر کو چیر دیا۔ اور غازی تمہاری زندگی کرے، امام حسین ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ ابھی جھولے میں تھا علی، کلے اشتر کو چیر دیا۔ سانپ خدا نہیں ہو سکتا، بت کے ٹکڑے کر دیے، پتھر خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج کو انگلی کے اشارے سے واپس پلٹا دیا، سورج خدا نہیں ہو سکتا۔ ستارے کو چوکھٹ میں اتار دیا، ستارہ خدا نہیں ہو سکتا۔ سجدے میں سر رکھ دیا، انسان خدا نہیں ہے۔ سب سے بڑا مبلغ توحید ہے علی، سب سے بڑا محافظ پیغمبر ہے علی، اللہ کا بھی محافظ، مصطفیٰ کا بھی محافظ۔ اسی لیے تو غیرت مندوں پہ علی کی ولایت واجب ہے، لیکن غیرت مندوں پر علی کی ولایت باپ کی وراثت سے نہیں ملتی، ماں کی شرافت سے ملتی۔ یہ بازار میں بکنے والی چیز نہیں، یہ خون کی طہارت سے ملتی، اور سب سے افضل چیز یہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پانچویں امام سے بندے نے پوچھا مولا دین کیا ہے؟ فرمایا 5 چیزوں کا نام۔ سناما دین کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 5 چیزوں کو۔ اسلام بھی 5 چیزوں کا نام، اسے اگر پھیلاؤ تو اتنا لمبا ہے کہ ساری دنیا بھر جائے کتابوں سے، اسلام کی تشریح نہیں ہوتی۔ مختصر کرو تو 5 چیزوں کا نام اسلام۔ پہلی چیز، اپنی نسل کی حفاظت کرو، اس لیے زنا حرام ہے، اور طلاق 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 کہنے سے طلاق نہیں ہوتی، کیونکہ اس طرح طلاق ہوتی تو نسل کی حفاظت کیسے ہوگی؟ 3 مہینے کا وقفہ ہی اس لیے رکھا ہے تاکہ تعین ہو جائے کہ یہ تیرے بچے کی ماں تو نہیں۔ غور ہے یہ نہیں ہے؟ بزرگوں کے لیے اشارہ ہے، چھوٹے بچوں کو سمجھ نہ بھی آئے تو مسئلہ کوئی نہیں۔ دوسری چیز، اپنی عقل کی حفاظت کرو، اس لیے شراب حرام ہے۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ اب یہ مذہب شیعہ کے علاوہ جتنے بھی جوان ہیں نا جی، سارے انہوں نے ایک NRO والا رستہ نکالا ہوا ہے۔ NRO سمجھتے ہیں ہم؟ چھوٹے پکڑ لو، بڑوں کو معاف۔ جہاں 20,000 قرض ہے انہوں پھاڑ کے اندر کرو، تو جہاں 20 کروڑ چل کوئی گل۔
اسے NRO کہتے ہیں. انہوں نے کیا رستہ بیچ میں نکالا ہوا ہے جی, بیمار پی سکتا ہے جی. میں نے کئی بھولے شیعہ بھی دیکھے ہیں, وہ کہتے ہیں بیماری ہے تو جائز ہے نا. امام زمانہ کی عزت کی قسم, ایک بندہ ہے آل محمد کا شیعہ ہے, دمے کا مریض ہو گیا. اسے حکیم نے کہا بھئی ایک پوڑی تے نال تھوڑی دے گی شراب, تو ٹھیک ہو جا سکتا. دمہ ان مرضوں میں سے ایک مرض ہے, اللہ ہر مسلمان کو شفاء کاملہ دے اور کسی بھی مرض میں کوئی مومن مسلمان مبتلا نہ ہو. دمہ بندے کو عاجز کر دیتا. حکیم گارنٹی دے رہا ہے کہ پی ٹھیک ہو جائے گا. اس نے کہا شراب بھی رکھ, دوائی بھی رکھ, میں اپنے امام سے پوچھ کے آتا ہوں. امام زمانہ تمہیں سلامت رکھے, سخی امام حسین تمہیں آباد ہو, اپنے پاس رکھ. میں اپنے امام سے پوچھ گیا تھا. اس بندے کا نام ہے ابی لیلا. امام کی خدمت میں آیا, مولا حکیم کہتا شراب پی لے تو ٹھیک ہو جائے گا. مولا نے فرمایا تو نے کیا کہا؟ مولا میں نے کہا کہ میں اپنے امام سے پوچھوں. اگلا لفظ جو اس بندے نے کہا ہے, جس بندے نے پلے سے باندھ لیا اسے بہت سکون آئے گا بشرطے کہ مومن ہوا. ساتھ ہی کہتے مولا اب میں نے قیامت والے دن حکیم کے ساتھ تو نہیں اٹھنا. کوئی چپ کر کے بیٹھے, میں نے قیامت والے دن حکیم کے ساتھ تو نہیں اٹھنا, میں نے اٹھنا ہے آپ کے ساتھ. مولا میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں. فرمایا ابی لیلا جعفر ابن محمد صادق کوش, خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہم آل محمد کی جان ہے, کسی نے اگر جان بوجھ کے شراب کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے اتارا, ہم آل محمد اس کی شفاعت نہیں کریں گے بشرطے کہ صدق کے دل سے توبہ کرے. پھر اس نے کہا مولا پھر وہ کیوں کہتا ہے کہ تو ٹھیک ہو جائے گا؟ اب اس لفظ کے لیے میری منت ہے, مہمان سمجھو, امام حسین کا ذاکر سمجھو, سید کونین کا وکیل سمجھو. اس فکرے کو اپنے ذہن میں مضبوط کر لینا, اور مضبوط تب ہوگا جب آگے بھی بیان کرو گے اس حدیث کو. آل محمد کی حدیثیں آگے بیان کرنے سے دل زندہ ہوتا ہے. امام کہتے ہیں جو ہماری حدیثیں آگے بیان کرے قیامت والے دن سب دل مردہ رکھتے ہوں گے, اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. اس لیے حدیث سننا بھی آگے بیان بھی کرنا. مولا وہ کیوں کہتا ہے کہ تو تھوڑی سی پی لے تو ٹھیک ہو جائے گا؟ امام نے فرمایا اس سے کہے اللہ پر جھوٹ نہ بولے, اللہ کبھی حرام میں شفا نہیں رکھ سکتا. تیری توجہ بچہ, کیونکہ جو حرام ہے حرام, شر میں سے خیر کیسے. یہ نااہل ہوئے تھے نا جی بندے, آپ تو دوبارہ اہل ہو گئے. وہ چکوال گئے کہ MNA کو نااہل کیا, اس نے صرف ذائقہ بتایا تھا کہ شراب ایسی ہوتی. وہ کہا تو الیکشن لڑ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا بندے اسی پہ غیرت کر لیں, جو صرف ذائقہ بتائے بندے اسے الیکشن لڑنے نہیں دیتے تو ممبروں پہ چڑھا کے پھر رہا. یہ یورپ امریکہ میں بھی جاؤ تو وہاں شراب پہ بری چیز نہیں سمجھی, لسی کی طرح, لیکن وہ بھی ڈرائیور کو نہیں پینے دیتے. میں نے دیکھا کہ سڑکوں پہ کھڑے کر کے خون لے کے چیک کرتے, اور لیمٹ جو انہوں نے کی اس سے زیادہ پیے تو لائسنس کینسل. کافر ہے لیکن عقل کتنی ہے, چھوٹی سی گاڑی کا سٹیئرنگ شرابی کے ہاتھ میں نہیں دیتے. اور ہے یا نہیں آپ؟
وہ کہتے ہیں یہ ایکسیڈنٹ کر دے گا. کتنا چول ہے وہ بندہ جو پورے دین کا سٹیئرنگ شرابیوں کے ہاتھ میں دے. بہرحال آمدن برسر مقصد، 5 چیزوں کا نام اسلام، 5 چیزوں کا نام دین. نسل کی حفاظت کرو، عقل کی حفاظت کرو، مال کی حفاظت کرو، اس لیے خمس اور زکوٰۃ. جان کی حفاظت کرو، اس لیے نہ قتل کرنے کی اجازت نہ خودکشی کی اجازت. تم اپنی جان کے بھی مالک نہیں. کسی کی جان لینا تو دور، اپنی جان نہیں لے سکتے. دنیا کا قانون چھوڑ بھی دے تو اللہ نہیں چھوڑتا. میں نے کئی بندے دیکھے وہ فتوے پوچھتے ہیں بھی کوئی خودکشی کا رستہ نکلے. امام باقر فرماتے ہیں ہمارا مومن کسی بھی طرح مر سکتا ہے سوائے خودکشی کی. خودکشی کر کے مرے تو شیعہ نہیں، مومن نہیں. فرزند رسول دین کیا ہے؟ میرا ارادہ بڑا لمبا ہے تو ارادے بالکل تھک گئے تھے. امام حسین تیری زندگی مولا تو کیا ارادہ ہے جی جی نظر نہیں آ رہا جی. مولا دین کیا ہے؟ فرمایا 5 چیزوں کا نام. پہلا قیام الصلاۃ، نماز قائم کر. ہمارا ایک بزرگ ذاکر تھا، وہ فرماتا تھا کہ ایک دفعہ میں جنگل سے گزرا تو کسی کے رونے کی آواز آئی جنگل ہی. میں پوچھا مائی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں نماز. روندی کیوں ہے؟ انہیں کہا جنہ واسطے اتری ساؤں پڑھ دے نہیں تو جنہ واسطے نہیں اتری وہ چھڑ دے. اور علی کا شیعہ ہے تو نماز پڑھ. علی سے سچی محبت ہے تو نماز پڑھ. پہلی چیز قیام الصلاۃ، نماز قائم کر. دوسری چیز زکوٰۃ دے. تیسری چیز بیت اللہ کا حج کر. چوتھی چیز ماہ رمضان کے روزے رکھ. 5ویں چیز علی کی ولایت. بندہ کہتے ہیں مولا ان میں سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ فرمایا خود بندہ آگے سے بولنا شروع ہو گیا پوچھ کے اے نماز. کئی بندے اللہ دے سکے بننے کی کوشش کر دیں. نماز دی فرمایا نہیں. کچا جہا پہ کے اندر روزہ فرمایا نہیں. بننے والا اس کے اندر زکوٰۃ مانا فرمایا نہیں. پکا ہو کے کہتے حج. امام نے کہا لا واللہ لا، خدا کی قسم نہیں، ہرگز نہیں. بندہ چپ ہو گیا. علی کی ولایت کے وارث بول پڑا. فرمایا سب سے زیادہ وزنی ہے علی کی ولایت. اگلے لفظوں پہ توجہ کرنا. بندہ کہتا ہے اچھا مولا واہ، نماز اللہ کی ہے وہ ہلکی ہو گئی. روزہ اللہ کے لیے ہے ہلکا ہو گیا. زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے ہلکی ہو گئی. حج اللہ کے لیے ہے ہلکی ہو گئی. تیرے دادے کی ولایت بھاری ہو گئی. امام نے فرمایا خدا تیرا منہ توڑے، نماز سفر میں کثر ہو جاتی ہے، روزہ مریض کو معاف ہو جاتا ہے، زکوٰۃ غریب پہ واجب کوئی نہیں، حج پر غریب نہ جائے، اور علی کی ولایت امیر پہ بھی واجب غریب پہ بھی واجب. آل محمد مثلا جس بندے کو یقین نہیں اسے مثال دے دیتا ہوں.
ایک بندے نے ظہر کی نماز ادھر آپ کے گاؤں میں 2 رکعت پڑھی اور کوئی بندہ اسے جا کے پکڑ لے، کیڑی نماز پڑھی؟ اس نے کہا جی ظہر دی۔ 2 رکعت کیوں پڑھی؟ اور شناختی کارڈ دکھا دے، میں چیچا وطنی تو آیا تھا۔ بندہ غلط ہے، اعتراض کرنے والا، نمازی صحیح ہے۔ ایک بندہ روزے میں چھپ کے کیلے کھا رہا تھا، بندے نے پکڑ لی، اوے بدماش روزہ ہی رکھ دو، اور دوائیوں کا تھیلا دکھا دو، میں بیمار۔ اعتراض غلط، بندہ ٹھیک۔ ایک بندے کو مولوی نے پکڑ کے کہا تو حج میں کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا جی کہدا دل نہیں کردا، 10 لاکھ دا میرا قرضہ تسی لا دیو تے حاجی صاحب میں بن جانا۔ ایک بندے کو مولوی نے گھیر لیا، زکات نہیں دینا، انہوں نے کہا سویر دا بھوکا کچھ ہے جی تے بسم اللہ۔ سارے بندوں کے عذر ٹھیک ہیں کہ نہیں؟ میں نے ایک بندے سے پوچھا تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ اور آگے سے وہ کہے جی میں بیمار شمار بندہ۔ کیوں بہانہ ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کرا، علماء اللہ راضی ہو۔ تو علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ جی میرے تے 8 بچے، میری جگہ پوری نہیں پہنی، اتوں علی ولی اللہ پڑھنا۔ بہانہ غلط۔ جی علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا؟ بھائی جی میں تو مسافر بندہ ہوں۔ بہانہ غلط۔ اس کا صرف ایک بہانہ فٹ ہے، جب میری اماں شریف نہیں میں علی ولی اللہ۔ نعرہ سمجھ میں آ جائے تو پھر علی علی نہ ہو۔ علی کی ماں گھر بیٹھے کعبے میں آ گئی، علی کا مقدر۔ دیوار کعبہ پھول بن کے پھر کلی بن گئی، علی کا مقدر۔ اللہ کا آخری نبی علی کو لینے کے لیے خود آیا، لکھ یہ بھی علی کا مقدر۔ علی نے پہلی سواری محمد کے ہاتھوں میں کی، علی کا مقدر۔ پہلی زیارت مصطفیٰ کے چہرے کی، علی کا مقدر۔ محمد مصطفیٰ نے پہلی خزا زبان چشائی، علی کا مقدر۔ اللہ نے علی کا نام علی رکھا، علی کا مقدر۔ 11 سال کی عمر میں محمد کی حمایت کی، علی کا مقدر۔ نبی کے بستر میں سویا، علی کا مقدر۔ بدر کا فاتح بنا، علی کا مقدر۔ احد کا مالک بنا، علی کا مقدر۔ خندق میں کل ایمان بنا، علی کا مقدر۔ خیبر میں مرحب کا قاتل بنا، علی کا مقدر۔ علم رسول نے دیا، علی کا مقدر۔ اندر کی گردن اڑائی، علی کا مقدر۔ حارث کی گردن اڑائی، علی کا مقدر۔ صفین کا بادشاہ، علی کا مقدر۔ جبل کا مالک، علی کا مقدر۔ جنوں کو کلمہ پڑھائے، علی کا مقدر۔ نبی بازو بلند کرے، علی کا مقدر۔ تارا دروازے پہ آئے، علی کا مقدر۔ صراط مستقیم ہو، علی کا مقدر۔ صراط السالکین ہو، علی کا مقدر۔ باب حتہ ہو، علی کا مقدر۔ آئے مبین ہو، علی کا مقدر۔ صراط السوی ہو، علی کا مقدر۔ خدا کا خانہ زاد ہو، علی کا مقدر۔ جبریل کا استاد ہو، علی کا مقدر۔ زہرا سے شادی ہو، علی کا مقدر۔ عرش شادی حال بنے، علی کا مقدر۔ خدا نکاح پڑھائے، علی کا مقدر۔ حسنین کا بابا ہو، علی کا مقدر۔ کعبے کا کعبہ ہو، علی کا مقدر۔ مظہر جلی ہو، علی کا مقدر۔ شیخ جلی ہو، علی کا مقدر۔ صراط مستقیم ہو، علی کا مقدر۔ حلال مشکلات ہو، علی کا مقدر۔ دافع بلیات ہو، علی کا مقدر۔ احمد کی جان ہو، علی کا مقدر۔ عزت رسول ہو، علی کا مقدر۔ تحامی دین ہو، علی کا مقدر۔ ثابت وجود ہو، علی کا مقدر۔ جلالت الہی ہو، علی کا مقدر۔ ایسا لگتا ہے مقدر لکھنے والا بھی کوئی پکا علی والا۔
حسین تمہیں آباد و شاد رکھے، سید کونین تمہیں آباد و شاد رکھے۔ اللہ کہتے یا علی میں تجھے گھر دوں گا، نبی فرماتے یا علی میں تجھے گھر والی دوں گا، اللہ فرماتے تیرا چہرہ میرا چہرہ، نبی فرماتے تیرا خون میرا خون۔ معلوم ہوا مقدر لکھنے والا بھی کوئی علی والا، پکا علی والا۔ جب سارا کچھ علی کا مقدر ہے، تو اپنے منحوس مقدر والے پیر علی کا مقابلہ میں داچیاں نے تاجر داچیاں نے تاجر جوائی نو دال آ گیا۔ علی کی عظمت کو سمجھ، علی کے مقام کو سمجھ، علی کو رب کہنے سے انکار نہ کر۔ اللہ نے تیرے ماں باپ کو بھی قرآن میں رب کہا، کما ربیانی صغیرا۔ خدا ان دونوں پہ رحم کر، جیسے بچپن میں انہوں نے میری ربوبیت کی۔ تیری پہنچ علی تک ہے، علی کا وہ ہے۔ تو اس بادشاہ کو سمجھ، نماز پڑھ تصور میں علی ہو، دل میں بھی علی، زبان میں بھی علی۔ اس کے بغیر عبادت عبادت نہیں، اس کے بغیر دین دین نہیں۔ جسے نصیری سے دشمنی ہے، پہلی دشمنی علامہ اقبال سے کرے۔ آل محمد کی قسم میں شیعہ ہوں، حضرت عباس کے علم کی قسم میں نصیری نہیں، لیکن میں نصیری کے دشمن بھی نہیں۔ تو باقیوں کو بھائی کہتا ہے، نصیری تیری ماں کھول کے یہ نہیں بھئی۔ ایک سمندر ہے، کچھ بندے کنارے پہ غرق ہو گئے۔ مجھے نصیری کی ہلاکت پہ اتنا افسوس نہیں جتنا ملا کی المناک موت پہ افسوس۔ نصیری گیا تھا علی کے سمندر کی گہرائی دیکھنے، گہرائی میں مر جائے تو حیرانگی نہیں، مولوی نالی میں ہلاک ہو گیا۔ میرے مرشد کو رب کہتا ہے، وہ کہتا ہے، میں اس کی مخالفت کیوں کروں؟ علی سے پیار میں تو سچا ہے، تیری طرح منافق تو نہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں از ہوش شدم مگر بے ہوشم، یا علی میں ہوش میں رہ کے بھی بے ہوش ہوں، گویا کہ نصیری خاموشم، میں چپ کیا ہوا نصیری ہوں۔ در پردہ خامشی راز است، علامہ اقبال کا شعر نو، منہ مانگا انعام دوں گا اس بندے کو، بغیر تنخواہ کے نوکری کروں گا، یہی آ کے بھاؤ میں پہلیاں چاہتا ہوں۔ علامہ اقبال کا شعر ہو تو غیرت کر۔ اقبال کہتے گویا کہ نصیری خاموشم، میں چپ کیا ہوا نصیری ہوں۔ میر تقی میر کہتے ہیں علی کو ہوش کے عالم میں بھی اللہ کہہ دوں گا، علی کو ہوش کے عالم میں بھی اللہ کہہ دوں گا، بجوز اس کے مجھے دیوانگی اچھی نہیں لگتی۔ ہائے ہائے، قلم توڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے کوئی لکھ ہی نہ سکے۔ قلم ہی ٹوٹ گیا تو ہن کون کی لکھے گا؟ کس میں جرت تھی کوئی مدح علی کیا لکھتا؟ فکر عاجز ہوئی الفاظ نے دم توڑ دیا، اور پھر شوق ثنا لے کے نصیری اٹھا، اس نے حیدر کو خدا لکھ کے قلم توڑ۔ سلامت امام زمانہ آپ کو سلامت۔ علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا،
علی کے باب میں یوں تو میرا دل کیا نہیں کہتا، نشیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا، نشیری جس طرح کہتا ہے میں ویسا نہیں کہتا، مگر کچھ سرحدیں ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، علی کو وہ خدا کہتا ہے میں بندہ نہیں کہتا۔ بس ہو گیا، آل محمد تمہیں سلامت رکھے۔ تجھے علی سمجھ میں کیسے آئے؟ تجھے علی کی عظمت سمجھ میں کیسے آئے؟ آپ کے علاقے میں دودھ کا بڑا کاروبار ہے نا جی، 30-40 کلو دودھ دے کوئی اونٹنی، عام اونٹنی 40 من دے دے ایک ٹائم دا، خدا کی اونٹنی ناقۃ اللہ۔ خیبر کے میدان میں علی نے 2 انگلیاں رکھی، ہلکے سے زور سے علی نے اوپر کیا، آج تک دروازہ نیچے نہیں آیا۔ کچھ لوگ دیکھ رہے تھے علی کا یہ عمل، وہ کہا جس دروازے کو 40 بندے کھولیں اگر کوئی 2 انگلیوں سے پھینک دے وہی اللہ ہے۔ بڑے بڑے بزرگ اور شریف لوگ علی کو اللہ سمجھ کے علی کے خیمے میں آنے لگے، جو ہونے کو ہونے سے پہلے جانے، شریعت میں اسے علی کہتے ہیں۔ علی کو پتا تھا میری طاقت کی وجہ سے مجھے اللہ کہنے آ رہے۔ خیمے میں داخل ہوئے، علی نے جو کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا اٹھایا۔ علی کو کیوں خدا کہنا چاہتے تھے؟ طاقت کی وجہ سے۔ بندے اندر آئے، علی نے جو کی روٹی کے ٹکڑے کو توڑنا شروع کیا۔ بندے حیران ہو کے دیکھنے لگے۔ علی فرماتے ذرا پیالے میں پانی دینا، بڑا سخت ہے ٹوٹتا نہیں، ابھی ابھی خیبر توڑ کے آیا ہوں، ابھی ابھی میرا بادشاہ، ابھی ابھی میرا بادشاہ، ابھی ابھی میرا بادشاہ خیبر توڑ کے آیا تھا۔ جو کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا ان کے سامنے علی کہتے ٹوٹتا نہیں۔ بندے مطمئن ہو کے باہر نکلے کہ جس سے جو کی روٹی کا ٹکڑا نہ ٹوٹے وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ بندے باہر نکلے، علی نے روٹی کا ٹکڑا فرش میں رکھا، اوپر کی طرف دیکھ کے کہتے گواہ رہنا میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کے تجھے بڑھایا۔ میں بسم اللہ علی اکبر دی جتیاں دا صدقہ سلام، گواہ رہنا میں نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کر اس کے بیٹے کے پاس کفن نہیں تھا، بیٹی کے پاس چادر نہیں تھا۔ کائنات کا سب سے شریف ترین گھر ظلم کی انتہا، قیامت تک دھاڑے مار مار کے روتے رہو، حق ادا نہیں ہوتا۔ تو اتنے ظلم کیے ہیں امت نے اس گھر کے ساتھ۔ آپ کے گاؤں کے بڑے لوگ یہاں سے دور بھی جا کر آباد ہوئے، لیکن اکثر میتیں یہیں آتی۔ ہر خاندان کے قبرستانوں کی کوئی نہ کوئی حد ہے، کسی کا 2 کنال میں، کسی کا 1 ایکڑ میں۔ کائنات پھر پتہ کر علی کی اولاد کا قبرستان کتنا بڑا۔ کئی قبریں ایران میں، کئی قبریں عراق میں، کئی قبریں سعودی میں، اور ایک اجڑی تو شام میں جا کے آباد۔ میں بڑا سوچتا تھا کہ علی کی بیٹی کی قبر شام میں کیوں؟ مجھے تاریخ میں ایک فکرہ ملا کہ مجھ سے پہلے یہ سوال، حالانکہ ہر عزادار کے دل میں یہ سوال آتا ہوگا، بچے کو پتا ہے کہ رہائی مل گئی تھی، یہی سوال کیا امیر تیمور نے، زری پہ ماتھا رکھ کے کہتے ہیں
بی بی رہائی مل جو گئی تھی، پھر ماں کے ساتھ بقیے میں کیوں نہیں دفن ہوئی؟ علی اکبر کی جاگیر میں تجھے کسی نے دفن نہیں ہونے دیا۔ بی بی شام کیوں آئی دوبارہ؟ روتے روتے تیمور سو گیا، خواب میں آ کے کہتی ہے تجھے یہ یاد رہا کہ مجھے رہائی مل گئی تھی؟ یہ بھول گیا کہ حسین نے سکینہ کو میرے حوالے کیا تھا۔ سکینہ کی قبر شام میں ہو، میں مدینے کیسے سو جاتا؟ میں اس بچی کے لیے واپس آ گئی۔ اس بچی کا اصلی نام سکینہ نہیں تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں اللہ مجھے 1000 بیٹیاں بھی دے، تب بھی میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں۔ پھر فرماتے ہیں اللہ مجھے 1000 بیٹا بھی دے، تب بھی میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں۔ سارے عزادار بیٹھے ہو، حسین کے ہر بیٹے کا نام علی، حسین کی ہر بیٹی کا نام فاطمہ، اس بی بی کا نام بھی فاطمہ۔ پھر سکینہ کیوں کہتے ہیں؟ اور جو شام کے زوار ہیں انہوں نے اس کی 2 قبریں دیکھی ہوں گی۔ ملک شام میں اس غریب سید زادی کی 2 قبریں، ایک پر لکھا ہے سکینہ، ایک پر لکھا ہے رقیہ۔ سکینہ بنت الحسین، رقیہ بنت الحسین۔ کئی زوار پریشان ہو جاتے ہیں کہ بی بی رقیہ کیوں کہتے ہیں بی بی سکینہ کو؟ نام نہ سکینہ نہ رقیہ۔ چھوٹے بچے سارے بولو گے نام کیا ہے؟ فاطمہ۔ سکینہ ہے سکون سے، رقیہ ہے رقت سے۔ جب تک باپ کے سینے پہ تھی سکینہ کہلاتی، باپ کے بعد اتنا روئی اتنا روئی۔ شام والے رقیہ کہہ کے پکڑ۔ 10 شعبان 57 ہجری جمعہ کا دن، ہاشمیوں کا محلہ، سادات کی حویلی، زہرا کا حجرہ، جناب رباب کی گود میں سکینہ۔ مجھے احساس ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ تھک گئے ہوں، فکر میں تشریح عرض کرنا چاہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے 4 حرم ہیں۔ ایک حرم کا نام ہے شہر بانو، اس سے 2 اولادیں ہیں میرے مولا کی، علی زین العابدین، فاطمہ کبریٰ۔ یہ دونوں بہن اور بھائی۔ جناب رباب، ایک سکینہ ایک اصغر۔ جناب لیلا، اس ایک بیٹا علی اکبر۔ یہ قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتی تھی۔ بنو ثقیف وہ خاندان ہے جس سے مختار ہے۔ جب پیغمبر کو طائف میں پتھر لگ رہے تھے تو علی اکبر کا نانا رسول کے سامنے آ کے پتھروں سے بچاتا تھا۔ اس گھر کی 2 بیویاں سیدوں کے گھر آئیں۔ ایک کا نام ہے جناب فروہ، جو ام فروہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں، ام فروہ نہیں جناب فروہ، وہ امام حسن کا حرم بنی۔ دوسری جناب لیلا، وہ غریب زہرا کا حرم بنی۔ جناب لیلا کی صرف ایک اولاد ہے، اس کا نام ہے علی اکبر۔ دوسری بی بی ہے جس کا نام ہے ام ولد، اس سے امام حسین کی ایک اولاد ہے فاطمہ صغریٰ۔ علی اکبر کی سگی بہن کوئی نہیں تھی، صغریٰ کا سگا بھائی کوئی نہیں تھا، ماں کی طرف سے۔ ان اولادوں کو حسین نے اس طرح تقسیم کیا: علی اصغر کے حصے کی سکینہ، سجاد کے حصے کی فاطمہ کبریٰ، اکبر کے حصے کی صغریٰ۔ 10 دن کی تھی جناب صغریٰ، ماں دنیا سے چلی گئی۔ بی بی زینب نے پالنا شروع کی۔
کچھ عرصے بعد غریب کی شادی ہوئی جناب رباب سے. بی بی رباب دروازے پر آئی. عربوں کا مشہور قانون تھا, ہمارے ہاں بھی ہے, نئی دلہن دروازے پہ کھڑے ہو کے کچھ مانگتی, کنڈی کو پکڑ کے کھڑی ہوئی جناب رباب. زینب عالیہ کہتی ہے بھرا گھر ہے مظلوم کا, دارین کا مالک ہے حسین, پورے گھر میں سے جو چیز چاہیے تو مانگ میں عطا کروں. جناب رباب کی نظر چلتے 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 جناب سغرا کے جھولے پہ رک گئی. رو کے کہتی ہے کریم باپ کی بیٹی ہے, پھر وعدہ پورا کر مجھے سغرا دے دے. بی بی نے سغرا کو اٹھایا, جناب رباب کی گود میں رکھا. بی بی زینب رونے لگی. آواز بی بی روتے کیوں؟ فرمایا سوچ کے امانت لیں, اپنی اولاد آ جائے تو اس کی قدر میں کمی نہ کرنا. عزیزانو 3 سال بعد اللہ نے بی بی رباب کو سکینہ عطا کی. ایک جھولی میں 2 بیویاں پلنے لگی. سکینہ دنیا میں آئی 10 شعبان کی تاریخ تھی. اتنا روئی جس کی انتہا نہیں, اور حسین اس سے بھی زیادہ روئے. شبیر بیٹی کو اٹھا کے روتا تھا. عالیہ نے ایک فکرہ کہا ہے, مقتل والے کہتے ہیں قبلہ قریب آ کے کہنے لگی حسین اللہ شریفوں کو بیٹیاں دیتا ہے, بیٹی کے آنے پہ روتا کیوں ہے؟ آواز اس لیے نہیں روتا کہ بیٹی ہے, روتا اس لیے عمر تھوڑی ہے دکھ زیادہ. عزاداروں میں ایک چھوٹا سا ذاکر ہوں امام حسین کا, طالب علم ہوں. جتنی میری تحقیق ہے بی بی سکینہ کو نیچے زمین پر چلنے نہیں دیا جاتا تھا. کبھی زین العابدین اٹھا لیتا تھا, کبھی علی اکبر اٹھا لیتا تھا, سارا دن گھر میں غازی اٹھا لیتا تھا. یہ بچی زمین پہ کم چلی اور اپنے وارثوں کے ہاتھوں میں جاتا. چھوٹے ہوتے ہوئے حسین اسے کہانیاں سناتے تھے. ایک دن لوگ کہتے سکینہ ہمارے نانے کا ایک صحابی تھا جس کا نام ابو ذر تھا, اسے لوگوں نے مدینے سے نکال دیا. اس کی ایک چھوٹی سی بچی عاتقہ تھی, وہ اس کے ساتھ جنگل میں رہتا تھا, درختوں کے پتے کھاتا تھا. ایک دن ظالموں نے اس درخت کے پتے پہ زہر لگا دیا. سکینہ رو کے کہہ دیا بابا پھر کیا ہوا؟ آواز آئی ابو ذر نے وہ پتے کھائے, جگر کے ٹکڑے باہر نکلنے لگے. اس وقت جان نکل گئی ابو ذر کی. چھوٹی سی 1 سال کی سکینہ طرف کے قریب آ کے بیٹھ گئی. بابا پھر کیا ہوا؟ شبیر رو کے کہتے اس کی بیٹی نے سر میں خاک ڈالی, سارا دن ربضہ کے جنگل میں پھرتی تھی. کوئی قافلہ گزرتا تھا, عرب کے یتیموں کی طرح دونوں ہاتھ سر پہ رکھ کے رو رو کے کہتی تھی لوگوں مدینے والے محمد کا صحابی مارا گیا, اسے غسل دینے والا کوئی نہیں, اسے کفن پہنانے والا کوئی نہیں. شبیر کی بچپن کی کہانی سکینہ کو اس وقت یاد آئی جب 10ویں محرم کا دن چڑھا. 9 لاکھ بے غیرت شرابیں پی کے رسول کے بیٹے پہ حملہ آور ہوئے. کسی نے پتھر مارا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تلوار ماری. 4 سال کی سیدزادی بی بی زینب سے اجازت لے کے فوجوں کے درمیان سے گزرنے لگی. دیکھنا میری طرف, میرا شیعہ سنی مسلمان رسول کے گھر کو رونے والا بچی ایک ایک سے پوچھتی ہے یا شیخ حل رأیت ابی, کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا؟ جن کی چھوٹی بیٹیاں ہیں انہیں جملہ سمجھ میں آئے گا. جن کی چھوٹی اولادیں خدا انہیں سلامت رکھے, جن کی جھولیاں خالی ہیں اللہ بی بی سکینہ کا صدقہ انہیں اولاد نرینہ عطا کرے. ہجوم میں بچے گھبراتے ہیں, فوجوں میں سید زادی بابا بابا کرتے ہوئے لوگوں سے پوچھتے سر اٹھا دیکھنا میری طرف. ایک بے غیرت شامی سے سکینہ پوچھتی ہے شیخ حل رأیت ابی, کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ بے غیرت کہتے تیرے بابا کا نام کیا
سال کی سیدزادی کو بے غیرت نے تماچا مارو، سکینہ ریت میں گری، دریا کی طرف روک کر کے کہہ دیا چاچا اللہ تمہارے آنسو قبول کرے۔ جو اس غم میں روتے ہو خدا تمہیں دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے۔ حضرت علامہ رشید ترابی کا فکرہ پڑھتا ہے، مولا کے عظیم عددار سادات اعظام ماتمی اور فکرہ سنو، تھوڑی دیر میری طرف دیکھنا۔ علامہ رشید ترابی قبلہ کا فکرہ فرماتے تھے لمبی قطار گھوڑوں کی، چھوٹی سی سیدزادی، گھوڑوں کے سموں سے سم اور پیٹھ سے پیٹھ جڑی ہوئی، راستہ ڈھونڈ رہی ہے میری بی بی۔ علموں والے کی قسم فکرہ سننا قبلہ کو، پہلے لمبی قطار ادھر دوڑتی گئی، جلدی کیا ہے کہ بابا کے پاس جانا اور پتہ ہے کہ بابا کا آخری وقت ہے، دوڑتی گئی، قطار ختم نہیں ہوئی قبلہ، پھر ادھر دوڑتی گئی، قطار ختم نہیں۔ لفظ یاد رکھنا، جب تک اللہ تمہیں زندگی دے یہ فکرہ میرے بچوں یاد رکھنا، جب کہیں سے سیدزادی کو رستہ نہیں ملو اس وقت چھوٹے چھوٹے ہاتھ گھوڑوں کے سموں میں، اللہ رات کے وقت تیری ہائے قبول کرے۔ شادی ایک ہاتھ اس گھوڑے کے سم پہ، ایک ہاتھ اس گھوڑے کے سم پہ، گھوڑوں نے موڑ کے دیکھا، جلدی جلدی گھوڑوں نے راستہ دیا، ایک دوسرے سے کہتے ہیں اولے الامر کی بیٹی ہے راستہ دے۔ اور رات کے اس وقت ماتم کر کے رونے والا شیعہ سنی نوجوان، یہ ہے کربلا، حیوان انسان بن گئے تھے، انسان حیوان بن گئے تھے۔ گھوڑوں نے رستہ دیا، سکینہ بابا بابا کرتے آگے گئی، میری طرف دیکھنا، ہر آنکھ وضو کر رہی ہے، کوئی سخت اور پتھر دل ہو تو اس کا اپنا نصیب ہے۔ حسین کی 4 سال کی بیٹی فوجوں کے رش میں بابا بابا کرتے آگے آئی، سامنے ایک دوسرا شامی نظر آیا، آواز دے کے کہہ دیا یا شیخ ہل رأیت ابی، اے شیخ کیا تو نے میرے بابا حسین کو دیکھا ہے؟ اب میری طرف دیکھنا، ہو غازی تمہیں سلامت رکھے۔ اگر کوئی کسی سے کسی کا پتہ پوچھے تو وہ زیادہ سے زیادہ ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے کہ وہ سامنے بیٹھے۔ مجھے حیرت ہوگی رات کے اس وقت وہ شیعہ کون ہے جو ہائے نہ کرے؟ سکینہ نے پوچھا میرا بابا دیکھا ہے؟ وہ کہتے تیرے بابا کا نام کیا ہے؟ آواز آئی حسین۔ اس بے غیرت نے کمان میں تیر جوڑا، شبیر کا نشانہ بنایا، غریب کو تیر مار کے کہتے وہ بیٹھا ہے، آگے آگے تیر چلا، پیچھے پیچھے سکینہ داری، سکینہ کے پہنچنے سے پہلے تیر حسین کے سینے میں لگا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے روگے کے دیے معاف کری بابا، نہ میں تیرا پتہ پوچھتی نہ ظالم تجھے۔ جزاک اللہ، نہ میں تیرا پتہ پوچھتی، کم از کم یہ تجھے تیر تو نہ لگتا۔ پھانسی کا مجرم ہو، پھانسی کا ہو بھی ظالم، ہو بھی مجرم، اسے بھی سزائے موت دینے سے پہلے حکومت آخری ملاقات کرواتی، سرکاری طور پہ خط لکھتے ہیں فلاں دن پھانسی ہو جائے گی، خون کے رشتہ دار آخری ملاقات کر لیں۔ میں نے ایک افسر سے پوچھا تھا یہ کتنی دیر ہوتی؟ کہتے سرکاری ٹائم تو تھوڑا سا ہے، ملاقات 2 2.5 گھنٹے ہوتی۔ میں نے کہا ٹائم تھوڑا ہے تو اتنی دیر ملنے کیوں دیتے؟ اور علامہ صاحب افسر جتنا سخت کیوں نہ ہو، ہم بھی بچوں والے ہیں، جب وہ روکنے جاتا ہے نا کہ ملاقات کا وقت ختم ہو گیا
اور دیکھتا ہے کہ بیٹی نے باپ کے گلے میں باہیں ڈالی، اللہ تیری ہائے قبول کرے۔ حسین کی ماں تجھے دنیا میں کسی غم میں ہائے نہ کروائے، چپ کر کے واپس آ جاتا ہے، پتہ نہیں پھر اجڑی سے کوئی پیار کرے یا نہ کرے۔ میں نے کہا ہائے میری بی بی سکینہ، تیری اپنی قسمت، آخری ملاقات کے لیے سکینہ اس شمر کمینے کے ہاتھ میں تازیانہ تھا۔ بندے کہتے ہیں 4 قدموں پہ آ کے روک گئی، انصاف کر، جو اتنی دور سے آ جائے وہ 4 قدموں پہ رکے گی؟ غیرت مند عزادارو اشارہ کرتا ہوں، 4 قدموں پہ نہ تھی، خدا کی قسم نہیں تھی، امام حسین کی قسم 4 قدموں پہ نہیں تھی، وہ اتنی دور تھی جہاں تک شمر کتے کا ہاتھ نہیں پہنچتا۔ اپنی گردن بابا کی گردن پہ رکھ دی۔ اللہ لعنت کرے شمر کمینے پر۔ یہ بے غیرت کہتے ہیں حسین سکینہ خود آئی ہے یا تو نے بلائی ہے؟ سید لوگ کہتے ہیں ایسے موقعوں میں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی، خود آ جاتی۔ بے غیرت خنجر گھما کے کہتے ہیں تو بھیج دے اسے یا میں واپس بھیجوں؟ اب آ گئے بے غیرت، دور ہٹ، مجھے بیٹی سے آخری بات کرنے دے۔ رو کے آواز آئی سکینہ میرے بعد جہاں جگہ ملے سو جانا، سکینہ اپنی پھوپھیوں کو تنگ نہ کرنا۔ رو کے سیدزادی کی آواز آئی بابا میں تو تیرے پاس سونے کی عادی ہوں، اماں کے پاس کیوں سوؤں گی؟ اماں کے پاس تو علی اصغر سوتا ہے، اماں کے پاس تو علی اصغر سوتا ہے۔ شبیر کی آواز آئی آج سے ترتیب بدل گئی ہے، آج سے اصغر میرے پاس سوئے گا، تو اپنی اماں کے پاس سوئے گی۔ رو کے کہہ دیا بابا ساروں کو شام جانے دے، مجھے شام نہ جانے دینا، میں کربلا میں رہوں گی۔ رو کے حسین کی آواز آئی کربلا میں رہ کے کیا کرے گی؟ کہا بابا یاد کر جو تو نے مجھے کہانی سنائی تھی، ابو ذر کی بیٹی تھی، ربضہ کے جنگل میں پھرتی تھی، میں تیری بیٹی ہوں، تیری شہادت کے بعد کربلا کے جنگل میں پھروں گی، لوگوں سے کہوں گی لوگوں محمد کا بیٹا مارا گیا، کوئی کفن پہنانے والا۔ ایام انقلب ينقلبون الا لعنت الله على القوم الظالمين بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين اللهم بحق ابي الفضل العباس اللهم بحق سکینہ بنت الحسین۔ خدایا حسین کی دکھیاری بیٹی کا آواز مجلس رضا کو منظور و مقبول فرما۔ بی بی سکینہ کا واسطہ ہے، رونے والوں کو بی بی سکینہ کے روزے کی زیارت رسے۔ خدایا بی بی زینب کی چوکھٹ پہ سجدے کی توفیق عطا کر۔ خدایا کربلا کے والی کی زیارت نصیب فرما۔ خدایا نجف میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کی قدموں کے بوسے کی توفیق عطا کر۔ خدایا حسین کی غربت کا واسطہ پیر جاگم شاہ صاحب کے بھائی ہادی حسین شاہ صاحب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ملک محمد اکرم ممبر اوان اور ان کے خاندان کے مرحومین، بابا اکرم الہی اور ان کے خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں علی علیہ السلام کے شیعہ بننے کی توفیق عطا کر، ہمیں امیر المومنین کے اسوے پہ قائم رہنے کی توفیق عطا کر، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ خدایا بحق محمد و اہل بیت محمد ہمیں نمازی بناؤ۔ خدایا ہمارے گھروں میں سے قرآن کی تلاوت کی آواز جاری و ساری رہے۔ خدایا حسین کی عزاداری پہ ہمیں سلامت ہے۔ جو بے اولاد ہیں واسطہ تجھے جناب سکینہ اور سکینہ کے بھائی معصوم علی اصغر، جو بے اولاد ہیں حضرت زہرا کے صدقے میں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں عطا کیے ان کے بچوں کو نیک بنو، عزاداری امام کو عروج و غلبہ عطا فرما۔ خدایا جو نجس اور بے غیرت لوگ پاکستان کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں انہیں تباہ و برباد فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرماؤ، پاکستان کو سلامت رکھ، اس کی نظریاتی اور جغرافیائی حدود کو سلامت رکھ۔ خدایا پاکستان کے ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما،
ہر مسلمان کے مال کی حفاظت فرما خدایا تو نے وعدہ کیا ہے اپنی کتاب میں کہ تو مانگنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے خدایا دہشت گردوں کو ذلیل فرما دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما خدایا دہشت گردی کو دہشت گردوں کے گھروں کی طرف موڑ دے خدایا امن کی بھیک عطا فرما اپنے حبیب کا صدقہ اور ان کی پاک آل کا صدقہ ہر مسلمان کے گھر پہ رحمت کی بارش فرما علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو سلامت رکھ ماتمی جوانوں سے ان کی ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھ زندہ رہیں تو علی علی کرتے رہیں جان دے تو علی علی کرتے ہوئے دیں قبر اور حشر میں اٹھیں تو علی علی کرتے ہوئے اٹھیں ایک دفعہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے جمیع مرحومین مومنین و مومنات بالخصوص شیعان امیر المومنین کے لیے تلاوت کریں غیر المغضوب علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مجلس اعضاء کی حفاظت کے لیے ہمارے پنجاب پولیس کے جو نوجوان یہاں پر ڈیوٹی دیتے رہے ہیں رسول اللہ کے بیٹے کے ذکر میں خدا انہیں ترقیاں عطا فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما انہیں نظر بد سے محفوظ رکھ ان کی زندگیوں کی حفاظت فرما اور جو ہمارے فوجی جوان ہمارے وطن کی حفاظت کرتے ہیں امام حسین کا صدقہ غازی عباس کا صدقہ اور خیرات انہیں عطا کر مستحکم رکھ مضبوط رکھ ان کے گھروں کو آباد رکھ ہم گناہگاروں کی دعائیں قبول فرما کل مومنین و مومنات کے رزق میں برکت عطا فرما اللہم صلی علی محمد بسم اللہ